نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. خب یہاں یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم جمہوریت کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ جمہوریت کی جو ساخت ہے، ڈھانچہ ہے، جو اس کی تشکیل و ترکیب ہے، وہ اپنے اندرونی تضاد کے اوپر مشتمل ہے. اس کے اندر یہ قباحت ہے. اس کو دیکھیں کہ کیا ہے، وہ کہاں سے جمہوریت اس قدر فریب، اس قدر بد نظام ہے کہ یہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، خود جمہور کے لیے اس سے بدتر نظام اور کوئی نہیں فرض کیا جا سکتا جتنا جمہوریت ہے. اب جو لوگ راگ، مثلا جیسے راگ گایا جاتا ہے تو سننے والا ہر ایک ساتھ ساتھ گنگنانا شروع کر دیتا ہے، یا وہ مولا رومی کے صوفی کی طرح خرب رفت کی حالت میں ہوتا ہے کہ گدا کھا کے اور صوفی رقص کرتے ہیں خرب رفت. دوسرے بھی ساتھ جن کا نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ساتھ ناچتے ہیں کہ خرب رفت. یہاں آ کر ہم نگاہ کریں کہ جمہوریت کو خود اندر سے جانچیں. یہی جو نظام مغرب نے مشرق کے اوپر بھی ٹھونس دیا، مسلمانوں کے اوپر بھی ٹھونس دیا، مومنوں کے اوپر بھی ٹھونس دیا اور ان سے قبول بھی کروا لیا، اور یہ خود مغرب سے چند ہاتھ آگے اب بڑھ کر یہ صوفی جن کا نقصان ہوا ہے، یہ ان مغرب سے بھی زیادہ دمال میں زیادہ مست ہیں جمہوریت کے دمال میں. جمہوریت میں چونکہ جو جمہوریت کی تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا فیصلہ، عوام کا ارادہ، عوام کی حکومت، عوام کے اوپر، عوام کی طرف سے، عوام کے ذریعے سے عوام کے اوپر حکومت قائم ہوگی. اسی کو جا کر جائزہ لیں کہ آیا یہ عمل ممکن ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے ایسے. اول جو ہو رہا ہے اسے ہم زیادہ نہ بہانہ قرار دیں، جو ہو رہا ہے، اس لیے کہ بعض چیزیں غلط نہیں ہوتی ہیں اپنی ذات میں، لیکن اس وقت جو ان کی موجودہ حالت ہے، جس طرح ان کو استعمال کیا گیا ہے، جس طرح ان کو لاگو کیا گیا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ہم جو کچھ زمین پہ جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے وہ بہت ہی ظالمانہ کام ہے، لیکن اسے نہیں دلیل قرار دیتے. ابھی ہم نظریاتی طور پر خود حکومت کی ساخت کو اندر سے لحاظ کرتے ہیں، اس ترکیب کو کہ آیا جمہوریت کے ذریعے سے جو نظام قائم ہوگا وہ کیسا ہوگا، وہ شکل اس کی کیا ہوگی. چند ایک نقطے اور اس سے پہلے کہ جمہوریت کے تشکیل کا مثلاً ہم جو جمہوریت کی ترکیب کا ہم لحاظ کریں، ڈھانچے کا جائزہ لیں، چند نقطے اور ذہن میں. مثلاً حاکمیت جمہوری ہے، لیکن حاکمیت کے علاوہ اسی دنیا میں باقی کوئی چیز جمہوری نہیں ہے. مثلاً دولت و ثروت جمہوری نہیں ہے، دولت و ثروت میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. دولت و ثروت سرمایہ داروں کی ہے، ثروت سرمایہ داروں کی ہے، دولت سرمایہ داروں کی ہے، زمینیں عوام کی نہیں ہیں. اب یہ وہ جھانسا ہے جو مغرب نے دیا ہے، اور نادانوں کو، احمقوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ دیوے استبداد، یہ نیلم پری بنا کر جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، اس لبادے میں اندر کیا بھیانک اور کیا خوفناک چیز ہے. خوب اگر جمہوری کرنا ہے یعنی عوامی، آپ نے حاکمیت کو عوامی کر دیا، ثروت کو کیوں عوامی نہیں کیا، دولت کو کیوں عوامی نہیں کیا؟ جمہوریت دولت ہو، اس ثروت میں پہلے کرو آپ کہ یہ تمام ثروت عوام الناس کی ہے. ایک مملکت کی ساری ثروت سارے عوام کی ہے بطور مساوی. چونکہ جمہوریت کے اندر فرق نہیں ہے، تساوی نہیں، تساوی ہے. عورت اور مرد مساوی ہیں، چھوٹے بڑے مساوی ہیں، کالے گورے مساوی ہیں، سب مساوات ہے. تو جمہوریت دولت و ثروت میں پہلے وسائل زندگی میں جمہوریت ہو، اس میں نہیں ہے. قریب نہیں آنے دیتے، عوام کو قریب نہیں آنے دیتے دولت و ثروت کے. اب ہے کوئی دنیا میں کوئی ایسا ملک جمہوری جس میں دولت و ثروت کو جمہوری قرار دیا گیا ہو، یعنی عوامی، حق عوام قرار دیا گیا ہو؟ ایک نوع ڈیموکریسی ہے جس میں یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ یہ سب کچھ عوامی ہے، وہ ہے سوشل ڈیموکریسی، سوشلزم. سوشلزم اور کمیونزم ان کا یہ شعار تھا کہ یہ عوامی ہیں،
یہ اختصاصی نہیں ہیں. انہوں نے ملکیت کا انکار کیا، انفرادی مالکیت کا انکار کیا، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ انفرادی مالکیت کے انکار سے، یعنی انہوں نے بھی نہیں کہا کہ یہ سب عوام کا ہے، انہوں نے کہا یہ سب حکومت کا ہے. حکومت مزدور کی ہے. سوشلزم کے اندر حکومت مزدور کی ہوگی، اور ثروت و دولت، ساری مملکت، زمین، جائیداد، ہر چیز جو مالیت رکھتی ہے وہ حکومت کی ہوگی، اور لوگوں کو اس کے اندر ان کی ضرورت کے مطابق عطا کرنے کا حق ہوگا. سرمایہ داری نظام کے اندر یہ ہے کہ نہ، یہ ساری ثروت مندوں کی ہے. ثروت مند انگوش شمار ہیں دنیا کے اندر. ابھی بھی پوری دنیا میں ثروت مند 1% ہیں. پوری دنیا میں 1% لوگ سرمایہ دار ہیں، اور 99% لوگ سرمایہ سے محروم ہیں. یہ 99% 1% کے رحم و کرم پر ہیں. یہ جمہوریت کا ارمغان ہے. جمہوریت ہوتے ہوئے جمہور ثروت سے محروم ہیں، سرمایہ سے محروم ہیں، زمین سے محروم ہیں، اور جائیداد سے محروم ہیں، وسائل سے محروم ہیں، پیداوار میں اپنے حق سے جمہور محروم ہیں. اب یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں آپ نے حاکمیت کا نعرہ جمہور کا لگا دیا ہے؟ یہ کیسے حاکم ہیں؟ یہ الوہیت جمہور کے ان کو حق ہے، ارادہ ان کا نافذ ہوگا، رائے ان کی ہوگی، مرضی ان کی ہوگی، حکومت ان کی ہوگی. یہ کیسے جمہور ہیں کہ جن کو حاکم بھی بنا رہے ہیں، حکومتیں تشکیل دے رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، لیکن ثروت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ ووٹ کے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ ووٹ تم پیسے لو، ہمیں ووٹ دو. ان کے ووٹ خریدے جا رہے ہیں. اب مذہبی طبقہ جو اس وقت حاکمیت میں، جمہوریت پہ رقص میں مصروف ہے، مست ہے، اور غافل ہے، اور توجہ ہی نہیں ہے اس کی، اور اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. خصوصاً جو امامت کے قائلین ہیں ان کے لیے زیادہ تضاد ہیں. یہ زیادہ برے طریقے سے تضاد میں پھنسے ہوئے ہیں. چونکہ جو اہل خلافت ہیں ان کے لیے جمہوریت کے لیے ہے گنجائش، اس لیے کہ خلافت کا نظام ہے ہی انتخابی، امامت انتصابی ہے. ان کے لیے آسان ہے جمہوری ہونا خلفاء کے مکتب کے لیے. ائمہ کے پیروکاروں کے لیے دشوار ہے جمہوری ہونا، چونکہ خلافت میں انتصاب کے کوئی قائل نہیں ہے، سب انتخاب ہی کے قائل ہیں. یا شورا انتخاب کرے گی، یا اہل حل و عقد انتخاب کریں گے، یا امت ساری مل کے انتخاب کرے گی، یا نمائندگان امت انتخاب کریں گے. خلافت میں انتخابی روح موجود ہے، امامت میں نہیں ہے. امامت سرے سے برقرار ہے. امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار